جاتے ہیں. سو 185 میں کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا. تو یہاں سے قرآن کی انٹری ہوئی کہ اس ساری چیزوں میں مسنگ لنک تو قرآن ہے کہ قرآن نازل کیا. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا اف آئی ایم رانگ. سو قرآن بیچ میں ڈالا اور پھر فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، انسان اس سے ہدایت لے. پھر کہتے ہیں وہ بینات من الہدا، ہدایت واضح ملے گی، والفرقان، اور رائٹ اینڈ رانگ کے ساتھ ملے گی. کل ڈاکٹر صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتایا فرقان کے بارے میں. تو جب صحیح غلط کی تمیز ملے گی تو پھر کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب جو کہ تم میں سے اس مہینے کو دیکھ لے وہ صوم کی حالت میں آ جائے، اپنے آپ کو روک لے. سو جب تک میں نے ہدایت نہیں لی، صحیح غلط کی تمیز نہیں لی، تو میں نے پھر روکا کس چیز سے اپنے آپ کو؟ اور اگر روکا بھی وقتی طور پہ تو وہ دیر پا نہیں ہوگا. رمضان گزرے گا تو میری سوچ کے اندر وہ سبق تو گیا ہی نہیں. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنا ضروری ہے قرآن کو اوپن کرنا اور یہ ربط ڈھونڈنا روزے کا؟ قرآن اور روزے کا جو ہے نا، رمضان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. جب تک ہم قرآن سے رمضان کے دوران جو ہے نا تعلق اور گہرا نہیں کریں گے تو روزے کے جو اصل مقاصد ہیں اس کو ہم نہیں پا سکتے. میری نظر میں روزہ جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کے اندر ڈسپلن پیدا کرتا ہے، اور یہ ڈسپلن جو ہے نا وہ رب کی تابعداری، اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اوپر مکمل طور پہ حاوی کر دینا، مکمل طور پہ اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کر دینے کا نام جو ہے وہ تو. لیکن یہ بنیادی طور پہ اگر ہم اس پوری آیت کے اوپر غور کریں تو جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ اس مہینے کی ڈیفینیشن یا اس مہینے کا تعارف ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے. تو لہٰذا اس میں جو قرآنی تعلیمات ہیں صرف محض اس کی تلاوت تو ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے، لیکن تلاوت کا جو لفظی مطلب جو مختلف ڈکشنریز میں بھی دیکھتا رہا ہوں، اس کا لفظی مطلب ہے انکلکیٹ کرنا، چیزوں کو انٹرنلائز کرنا. انکلکیٹ نہیں، انٹرنلائز کرنا. تو انٹرنلائز وہ چیز ہوتی ہے جو انسان پوری طرح سے سمجھ سکتا ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور پھر اس کے مطابق وہ اس کو انفورس کرتی ہے کہ وہ کام میں اگر میں انٹرنلائز کر چکا ہوں کہ یہ آگ جلاتی ہے تو میں کبھی اس کی طرف اپنا ہاتھ اس شعلے میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اسی طرح جو تلاوت جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کی جو رائٹورک ہے اس کو ہم پوری طرح سے سمجھ سکیں، پھر اس کے اندر گھس جائیں. اس کے اندر قرآن کے اندر جو ہے جو اتنی جو جاذبیت ہے انسانی، جو سائیکالوجی ہے اس کے اعتبار سے اتنی جاذبیت ہے کہ وہ اگر قرآن کو اس طرح سمجھ کے پڑھتا ہے تو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق، اس کے احکامات کے ساتھ تعلق، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بنیادی طور پہ انسان کو ایک ڈسپلن کی طرف لے کر آتے ہیں کہ یہ انسان جو 11 مہینوں کے اندر اگر اس کے اندر تھوڑی بہت جھول اس کے عقائد میں، اس کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کے جو عقائد میں، اس کے اعمال میں، یا اس کی کسی فعل کے اندر جو ہے ایسی جھول آ گئی ہے یا اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کو پوری طرح جو نیکیوں کے باہر کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر پوری طرح اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، جذب کر لے اس کو اندر، اور اس کے بعد پھر آگے نکلتے ہوئے پھر جو اگلے 11 مہینے ہیں یہ ڈسپلن جو اس نے ایک مہینے کے اندر جو کیا ہے. ابھی آگے جانے سے پہلے میں نوجوانوں کے لیے تھوڑا اس کو اور سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سرا پکڑیں کہاں سے. یعنی میں جو سمجھ پایا ہوں کہ جتنا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، جتنا ہم فرقان حاصل کر رہے ہیں، اتنا ہمارا تقوی ایڈ اپ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ساکٹ میں انگلی ڈالوں گا تو مجھے کرنٹ لگے گا، تو مجھے پہلے سمجھوں گا تو میں انگلی نہیں ڈالوں گا. مجھے نظر آ رہے ہیں لوگ سلپ ہو رہے ہیں، وہاں پہ آئل پڑا ہوا ہے روڈ کے اوپر. سو آبزرویشن فرقان کے بغیر تقوی انکریز نہیں ہوگا. سو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت لو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن سے ہدایت لو، اس سے فرقان لو، تو فرقان پہلے سوچ میں آئے گا. تو سوچ کا تقوی کیا ہے اور کیسے یہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں، جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈسپلن. تو اس پہ تھوڑا سا دونوں ایسپیکٹس پہ روشنی ڈالیے کہ پہلے سوچ میں لانا ہے اور پھر یہ باہر آئے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو عقل کی بنیاد پہ کرتا ہے
یا قلب کی بنیاد پہ کرتا ہے. رائٹ. ریشنلزم اور ایموشنلزم یہ دو ہی شکلیں ہیں جو بالعموم پائی جاتی ہیں. روزہ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. پہلے حصے کو اس کا تعلق سوچنے سے ہے. وہ ان آیات مبارکہ کے ذریعے جو نازل ہوئی ہیں قرآن کریم کے اندر سوچنے پہ ابھارتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کائنات کیسی ہے، اس کے اندر جو دن کا نکلنا ہے، رات کا آنا ہے، ایک دوسرے سے مل جانا ہے ان دونوں کا، اس میں جو یہ سبزے پائے جاتے ہیں، سمندر پائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے کیا یہ ایک حادثہ ہے یا اس میں تمہارے لیے کوئی سبق ہے؟ گویا انسان کو عقل کے استعمال کرنے پر، مشاہدے کے استعمال کرنے پہ ابھارا جا رہا ہے. اس کے برخلاف دنیا کے بے شمار مذاہب بجائے عقل اور آنکھ اور مشاہدے کے محض یہ کہتے ہیں اس کو مان لو ایک بات کو اور پیریڈ. قرآن نہیں کہہ رہا یہ کہ مان لو، کہہ رہا نہیں، خوبصورت بات، بہت خوبصورت. پہلے آپ دیکھیے سمجھیے کہ کیا یہ جو کچھ ہے یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے، اور پھر جو یہ آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، رحمتیں دے رہا ہے کہ پینے کو پانی دے رہا ہے، کھانے کو غذا دے رہا ہے، سوچنے کو عقل دے رہا ہے، تو کیا ان تمام احسانات کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں یا اس سے قریب ہوں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو جہاں تک تعلق قلب کا ہے تو لوگ پروفیشنلزم کے جو بڑے ہوتے ہیں طلبگار، وہ کورسز لیتے ہیں جا کر کے اس بات کا کورس کہ میں کیسے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو صحیح طور پہ آرگنائز کر سکوں، مینیج کر سکوں، ٹائم کیسے مینیج کر سکوں، ریسورس کیسے مینیج کر سکوں. ہر کورس کی بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے. رمضان کے اندر یہ تینوں کام، کیسے آپ ٹائم مینیج کریں، کیسے آپ ریسورس مینیج کریں، کیسے آپ اپنے ایموشنس کو، انٹیلیجنس کو مینیج کریں، یہ سب کی سب ایک چیز سے ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ میں اس پورے عرصے میں واچ کیا جا رہا ہوں. بیوٹیفل. واچ کیا جا رہا ہوں. کون واچ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کبھی جاتے ہیں سڑک پر اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نکڑ پہ کونے میں کوئی پولیس والا کھڑا ہوا ہے، تو کیا آپ سگنل کراس کرتے ہیں؟ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں اور آپ کے پاس بہترین گاڑی ہو دنیا کی، سب سے قیمتی، اور کھلی روڈ اور موٹر وے ہے، دل کیا چاہتا ہے؟ لیکن اگر آپ مرر میں یہ دیکھ لیں کہ پیچھے ایک جو ہائی وے پولیس کی گاڑی میں ایک لائٹ جل رہی ہے، تو پاؤں کہاں جاتا ہے؟ بریک رکنے پہ نا، جو روزہ روکتا ہے چیزوں سے. تقویٰ ہوا. تو اچھا اب جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ احساس ہو گیا آپ کو کہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہے، ایک ہستی آپ کو پورے وقت دیکھ رہی ہے، اور یہ احساس 30 دن ہو، واہ واہ، ایک دن نہ ہو، then it becomes your habit پروگرامنگ ہو جائے گی for 11 months, not for رمضان. بہت خوبصورت. یہ بن جاتی ہے وہ عادت جو آپ کو 11 مہینے پھر یہ ہر وقت دکھائے گی کہ یہ ہاتھ بڑھ رہا ہے، صحیح جگہ بڑھ رہا ہے، غلط جگہ بڑھ رہا ہے، پاؤں کہاں بڑھ رہا ہے، صحیح جگہ ہے غلط جگہ پر بڑھ رہا ہے. یعنی اگر میں 30 دن غیبت کو روکتا ہوں پھر کس طرح سے زبان کھلے گی تو وہ غیبت کے لیے؟ اللہ کی مدد بھی آ جائے گی. ظاہر ہے. یعنی غصے کو 30 دن کنٹرول کرتا ہوں. اسی لیے کہا گیا نا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا، جھوٹ نہ چھوڑا، تو اس کا روزے کی حاجت نہیں، اللہ کو روزہ ٹوٹ گیا اس کا. کسی نے غیبت کی، ٹوٹ گیا روزہ اس کا. یعنی اس حد تک احادیث بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے کہ کچھ خواتین، 2 خواتین ہیں جو بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کو بہت تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ برتن لے جاؤ. برتن لے گئے ان کے پاس، ان سے کہا کہ برتن میں قے کرو. انہوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے نکلے جو وہ لے کر کے آئے آپ کے پاس. تو آپ نے کہا کہ یہ خواتین غیبت کر رہی تھیں، اور جو قرآن نے کہا الحجرات کے اندر کہ اگر تم غیبت کرو گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ مردہ فرد کا گوشت کھا رہے ہو. تو یعنی یہ محض ایک تقریر، خطبہ نہیں ہے، یہ ایک ایکچوئل ایکسپیرینس ہے جو اس ماہ کے حوالے سے احادیث میں موجود ہے. اور جب آدمی یہ جان لے تو پھر وہ کیسے وہ کام کر سکتا ہے جب 30 دن ایسا کرے؟ اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال صاحب کو میں شامل کرنا چاہوں گا گفتگو میں کہ یہ جیسے تیاری کی ہم نے بات کی